الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ اس مہینے کے تعلق سے ہے، جشن عید میلاد النبی سنت یا بدعت جاننے کا آسان طریقہ۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے ربیع الاول کا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں کوئی مسنون عمل قرآن اور حدیث کے اندر بیان نہیں کیا گیا ہے۔ جو عام دنوں میں اعمال کیے جاتے ہیں وہ اس مہینے میں بھی کیے جائیں گے، لیکن ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کو لے کر کے ایک عجیب ماحول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کو یہ خاصیت ضرور حاصل ہے کہ اسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اسی مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس تاریخ کو ہوئی یہ فائنل ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کوئی جماعتی مسلکی کسی عالم کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، یہ ہر کوئی مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں بعض لوگوں نے کہا کہ 7 تاریخ کو 7 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت بسعادت ہے۔ کسی نے کہا کہ جو ہے 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ پیران پیر کہتے ہیں، جن کے نام پر 11ویں مناتے ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں 10 محرم ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ اب جو لوگ پیران پیر کو مانتے ہیں، اگر سچ مچ مانتے ہیں، تو اگر عید میلاد النبی ان کو منانا بھی ہے تو ربیع الاول میں نہیں منا سکتے، ان کو محرم میں منانا پڑے گا، اسی لیے کہ پیران پیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت جو ہے وہ ربیع الاول میں ہی نہیں بلکہ دراصل محرم کی 10 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ البتہ صحیح بات جو ہے، بہت سارے علماء نے جو لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول پیر کا دن اور یہی مہینہ ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے کیوں ذکر کی آپ لوگوں کے سامنے؟ اس لیے ذکر کی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف کا پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا یہ تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ اختلاف ہوتا نہیں ہوتا، ایک تاریخ فائنل ہوتی۔ جب تمام لوگ کرتے ہوئے آتے تو اختلاف بلا ہوتا کہ کوئی کہتا نہیں اس تاریخ، کوئی کہتا نہیں اس تاریخ، کوئی کہتا یہ مہینہ، کوئی نہیں کہتا وہ مہینہ، یہ بات ہی نہیں رہتی۔ بلکہ جب یہ ایک چیز شروع سے چلی آتی تو فائنل ہوتا کہ فلاں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے ہے، ولادت بسعادت ہے، اس دن ہم کو جشن منانا ہے، تمام لوگ مناتے ہوتے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اختلاف کا پایا جانا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی دلیل ہے کہ جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ پہلے کے لوگ نہیں مناتے تھے۔ ہمارے بر صغیر میں بھی جو بزرگ لوگ ہیں جانتے ہوں گے کہ پہلے جشن عید میلاد النبی کہاں ہوتا تھا؟ پہلے 12 وفات ہوتا تھا، ہے نا، 12 وفات مناتے تھے لوگ۔ وہ تو بعد میں ترقی کرتے کرتے جشن عید میلاد النبی تک پہنچ گیا مسئلہ، ورنہ پہلے جشن عید میلاد النبی ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ بر صغیر کے اندر بھی چلے جائے کہ ہم اسلاف تک پہنچے، تابعین تک، صحابہ تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچے، حال حال کی بات یہ سب نہیں ہوتا تھا۔
تو یہ ایک واضح دلیل ہے۔ دوسری چیز عزیزان گرامی، ایک مثال کے ذریعے سے ایک بات میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں، اور یہ واقعہ دراصل سچا واقعہ ہے۔ سعودی کے ایک عالم دین ہیں ڈاکٹر سعید القحطانی، ان کا واقعہ ہے، دراصل نیٹ پر بھی موجود ہے۔ یہ ایک جگہ گئے، بات بڑا غور سے سنیے گا، بہت سمجھنے والی بات۔ اگر اس سوال و جواب کو آپ سمجھ گئے تو یہ جو جشن عید میلاد النبی کا مسئلہ ہے، منانا نہیں منانا، کرنا نہیں کرنا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ایک جگہ گئے، اچھا ایک عالم صاحب تھے جن کا نظریہ یہ تھا کہ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے، اور ان کا نظریہ تھا نہیں منانا چاہیے۔ اچھا دو لوگ اس قسم کے کہ ڈاکٹر سعید صاحب یہ نہیں منانا، اور جو سامنے تھے منانا، گفتگو ہونے لگی تو سوال کیا سامنے والے نے کہ آپ لوگ بولتے ہیں نہیں مناؤ، بدعت ہے، مت کرو، جبکہ نبی سے محبت کی دلیل ہے، یہ کیوں نہیں منانا؟ آخر آپ اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے آج مسلمان اسی قسم کی بات سے تو جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ بھائی نبی کی شان کی بات ہے، نبی کی شان منانے کے لیے کون سی دلیل کی ضرورت؟ نبی سے محبت کی نشانی ہے، یہ عاشق رسول ہیں ہم لوگ۔ اس قسم کے باتیں سن کر لوگ پگھل جاتے ہیں۔ تو بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اس سے سوال کیا، سامنے والے جو عالم صاحب تھے ان سے سوال کیا، سیدھا سادہ سوال کیا، کہا کہ اچھا آپ بتائیے کہ یہ جشن عید میلاد النبی منانا یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے یا نافرمانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے یا نافرمانی ہے؟ یہ سوال ہے میرا۔ تو اب سامنے والے نے کہا کہ بہت بڑی اطاعت ہے، بہت بڑی اطاعت ہے۔ جھٹ سے جواب دیا سامنے والے نے کہ بہت بڑی اطاعت ہے یہ جشن عید میلاد النبی منانا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اچھا اس اطاعت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا؟ اس اطاعت کا علم جسے آپ اطاعت کہہ رہے ہیں، اس اطاعت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا یا نہیں تھا؟ اگر وہ صاحب کہتے کہ تھا تو یہ کہتے وہ کہاں لکھا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہی پوچھتے نا، وہ کہاں لکھا ہے؟ جیسے اسلام میں ہے بھئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صاحب سب لکھا ہوا ہے نا، ایسے پوچھتے عید میلاد النبی مناؤ، کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے پھنس جاتا پھر بندہ۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم تھا یا نہیں تھا؟ تو اس نے کہا کہ علم تھا۔ اچھا تو انہوں نے ایسا سوال کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ پھر ایک سوال کیا الگ ہٹ کر کے، کہا اچھا علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اطاعت کا، تو اب یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو امت تک پہنچایا یا نہیں، یا چھپایا؟ پہنچایا یا پھر چھپایا؟ اگر وہ جواب دیتے صاحب کہ پہنچایا تو پھر کیا بولتے انہوں؟ کہاں پہنچایا بتاؤ؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا کلام، حدیث میں چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہوں گے، حدیث میں کہاں پہنچایا بتاؤ؟ اس کا جواب نہیں ملتا ان کو۔ اور اگر وہ کہتے کہ چھپایا تو کتمان علم تو بہت بڑی چیز ہے، نبی پر ایک الزام لگ جاتا، دونوں راستوں میں پھنستے صاحب وہ۔ اگر بولتے کہ بتایا تو کہاں بتایا، اور اگر بولتے کہ چھپایا تو نبی چھپا گئے ایک بات، نبی کی شان میں گستاخی، رسالت پر بہت بڑا الزام، بہت گڑبڑ ہو جاتا۔ اب صاحب وہ خاموش ہو گئے، منہ بند، دونوں صورتوں میں بول نہیں سکتے تھے، خاموش ہو گئے۔ پھر بولے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، دراصل یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ جواب جب کوئی نہیں بن پڑا ان سے تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ ایک اچھی بدعت ہے بدعت لیکن اچھی بدعت ہے، یعنی اچھا والا بدعت ہے۔ وہ بدعت جو برا والا ہوتا ہے وہ اسلام میں منع ہے، لیکن اچھی کوئی بدعت ہے تو وہ صحیح ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو یہ بدعت ہے آپ مانتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ پھر حدیث میں کہا گیا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اگر بدعت والی چیزوں کو، بری چیزوں کو آپ لفظ حسنہ لگا کر کے رائٹ کرنا شروع کر دیے، تب تو آپ ایک دن یہ بھی کہنے لگیں گے کہ کفر حسنہ اچھا کفر،
شراب حسنہ اچھی شراب، سود حسنہ اچھی سود، نفاق حسنہ اچھی نفاق، یعنی جتنی بری چیزیں ہیں اس میں اچھا اچھا لگا کر پوروں کو اچھا بنا دو تو ایک الگ روٹ نکل جائے گا۔ تو بہرحال وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ اس واقعے سے میں نے کیا سمجھایا آپ لوگوں کو کہ دیکھو دراصل قرآن میں حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ احادیث کے اندر، قرآن کے اندر بدعت لفظ آیا ہوا ہے، بدعت لفظ آیا ہوا ہے۔ جیسے ایک مثال میں دوں، لوگ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے دور میں جشن عید میلاد النبی کا تذکرہ بالکل بھی نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن بے شک یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ یہ ایسی ہی بدعت ہے جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی بدعت اسٹارٹ کی تھی۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان میں شروع کیا، تو پھر وہ جو شروع کیے تو اگر آپ ان کو بدعتی نہیں کہتے ہیں تو ہم کو پھر بدعتی کیوں کہتے ہیں؟ وہ اچھی بدعت شروع کریں تو وہ صحابی ہیں، چل جائے گا، اور ہم کچھ کریں تو ہم کو بدعتی کہنے لگتے ہو، وہ بھی تو شروع کیے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی بات ہے، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تراویح کا سسٹم شروع کیا وہ بالکل نیو نہیں تھا، پرانا تھا۔ اس کی بیس، اس کی بنیاد، اس کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر گئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں رمضان میں 3 مرتبہ، 3 بار، 3 راتیں تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی، 3 راتیں۔ چوتھی رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ مجھے ڈر ہے کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دیا جائے، میں نبی ہوں، شارع ہوں، شریعت، یعنی اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے شریعت میں کیا جو ہے نرمی ہے، کیا سختی ہے، میرے ذریعے سے بتاتا ہے نا اللہ تعالیٰ، تو کہیں وہ چیز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے کہ تراویح پڑھنا لازم اور ضروری اور فرض اور واجب ہے، ایسا نہ ہو جائے میرے ذریعے سے، اسی لیے میں جو ہے نہیں، اب نہیں پڑھاؤں گا۔ میں 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے، بنیاد مل گئی نا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے دور میں باقاعدہ تراویح کی جماعت شروع کر دی، پورے مہینے کے لیے شروع کر دی۔ اب کوئی کہے کہ نہیں بالکل نیا کیے، تو یہ نیا نہیں کیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کر کے گئے، اس کی دلیل مل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے تھے آگے نہیں جو کیے کہ میری وجہ سے میں ہوں، ابھی نبی ہوں، کہیں فرض نہ ہو جائے تمہارے اوپر۔ لیکن جب فرضیت کا ڈر ختم ہو گیا، فرضیت کا خدشہ باقی نہیں رہا، تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی نے پسند کیا تھا جو طریقہ، اس کو شروع کر دیا، جو صحابہ نے پسند کیا تھا وہ طریقہ شروع کر دیا، کیونکہ جس ڈر سے ہمارے نبی نے اس کو ترک کیا تھا وہ ڈر اب باقی نہیں رہا۔ تو اس سے دلیل تھوڑی لے سکتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بدعت تھوڑی کی تھی۔ ہاں، اب دوسری بات جو میں بولا تھا کہ دو باتیں ہیں، یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نماز شروع کروائی تب جو ہے کہا، ایک لفظ استعمال کیا، کہا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ یہاں مسئلہ پھنستا ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ یہ لفظ استعمال کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے۔ دراصل بدعت کا جو لفظ ہے نا، بدعت کا لفظ ایک ہوتا ہے اس کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے شرعی معنی، شریعت میں۔ اب عربی زبان میں کسی بھی چیز کو جب نیا نیا آپ کرو گے، اس کی ابتدا آپ کر رہے ہو، شروعات کر رہے ہو، تو وہ لفظ کیا استعمال کرو گے؟ بدعائی لفظ استعمال کرو گے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، قرآن میں کہا گیا، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے لغوی ورڈ استعمال کیا، یعنی کہ میننگ کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، کہ بھئی اتنے دنوں تک یہ چیز تھی نہیں، اب یہ شروع کی جا رہی ہے،
تب انہوں نے عربی، کیونکہ عربی زبان تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، اچھی شروعات ہے، حالانکہ اس کی دلیل پہلے بھی موجود تھی، ہے نا۔ شرعی اصطلاح میں بدعت اس کو کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں، کہ جس کا کوئی پروف اور ثبوت اسلام میں ہو ہی نہ، شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں، جس کی کوئی دلیل پہلے موجود ہی نہ ہو، اسلام میں اس کی دلیل ہی نہ ہو، اس کو بولتے ہیں بدعت۔ کوئی آدمی اس چیز کو دین سمجھ کر کرے، شریعت میں اس کا ثبوت نہ ہو، پھر بھی آدمی دین سمجھ کر کرے اس کام کو، ثواب کی نیت سمجھ کر آدمی کرے اس کام کو، اس کو بولتے ہیں بدعت۔ بریانی کھانا بدعت نہیں ہے، کیونکہ آدمی دین سمجھ کر بریانی نہیں کھاتا ہے۔ وہ پنکھے مسجد میں کئی کو لگائے، بدعت ہے نا؟ نہیں، بدعت نہیں ہے۔ اس کو اس لیے نہیں لگائے کہ نماز کے لیے پنکھا ضروری ہے، اگر پنکھا نہیں لگا ہوا ہے، فین نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی، مائک نہیں ہے تو خطبہ حرام، ضرورت کے لیے استعمال کیے۔ جب کسی کام کو دین میں دین سمجھ کر کیا جائے اور ثواب کی نیت سمجھ کر کیا جائے، جبکہ اس کا پروف دین میں نہ ہو، اس کو بولتے ہیں بدعت۔ میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے ہمارے احباب ہیں، وہ ایسے ہی پھراتے لوگوں کو کہ بدعت 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 بدعت، چیختے رہتے تم، بدعت بدعت بتاتے رہتے تم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کپڑے پہنتے تھے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اینک پہنتے تھے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی ٹوپی تھی کیا؟ ایسے پنکھے تھے کیا؟ ایسی نماز تھی کیا؟ ایسی مسجد تھی کیا؟ تو یہ سب بدعت ہو گئی۔ اور اللہ کے بندو، یہ ساری چیزیں جو استعمال کی جا رہی ہیں، ضرورت اگر یہ نہیں بھی ہو تب بھی نماز جائز اور درست ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی، حرام ہے، یہ چیزیں رہیں گی، مائک ہوگا، کیمرہ سامنے ہوگا تبھی خطبہ ہو سکتا ہے، نہیں تو حرام، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو، اگر یہ چیز ثواب والی ہوتی، جشن عید میلاد النبی منانا اگر دین اسلام کے اندر ہوتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ دور نبوت میں، نبی بنائے جانے کے بعد 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں منایا؟ پھر منانے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں، جو صدیق اکبر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم قدم پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، نبی کی محبت میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ نبی معراج سے واپس آتے ہیں، کوئی کہتا ہے مذاق اڑاتے ہوئے کہ تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں گیا بیت المقدس سے آسمانی دنیا، ساتوں آسمان کی سیر کی، جنت جہنم کو دیکھا، اللہ سے گفتگو کی اور نمازیں لی اور واپس بھی آ گیا۔ رات کے مختصر سے حصے میں تمہارے ساتھی، تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ صدیق اکبر، محبت اتنی زیادہ ہے، کہتے ہیں ایمان اتنی زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی نے کہا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو یہ ابو بکر صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کی خلافت میں، جبکہ یہ حاکم تھے، خلیفہ تھے، 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت آئی، نہیں منایا۔ پھر آگے بڑھو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مرتبہ یہ تاریخ آئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11-12 مرتبہ یہ تاریخ ان کو ملی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں 5 مرتبہ یہ تاریخ آئی۔ کوئی جشن عید میلاد النبی نہیں، کوئی تاریخی چھٹی نہیں۔ نبی کی ولادت کی تاریخ ہو اور صحابہ کرام اگر واقعی میں جشن ہوتا، اگر واقعی میں یہ چیز ہوتی تو صحابہ کرام خاموش رہتے۔ آج لوگ جھنڈیاں یہ پھراتے، وہ پھراتے، یہ کرتے، وہ کرتے، ارے پورا مدینہ کی گلیوں میں کیسا ماحول ہوتا ذرا سوچو۔ وہ سچے تھے نبی سے محبت کرنے میں، کیونکہ واقعی میں، بے شک میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی محبت کرتا نہیں کرتا، اللہ دلوں کی باتیں جاننے والا ہے، مگر صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے محبت کی اور عرش والے نے ان کے محبت کی گواہی دی۔ آج لوگ کرتے نہیں کرتے، وہ اللہ کے معاملے، دل کی بات اللہ جاننے والا، لیکن صحابہ نے محبت کی ہے، صحابہ محبت کرتے تھے، صحابہ جانثار تھے، صحابہ سے بڑھ کر کے شاید ہی کوئی ہو سکتا۔ ان کی ایمان کی گواہی، ان کے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تو عرش والے نے دی ہے، تو ان کی محبت میں کوئی انگلی اٹھا سکتا، کوئی شک کر سکتا ہے؟
ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے آخر کیوں نہیں منایا؟ پھر چلیے ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں، ذرا اور آگے جاتے ہیں، ہم تابعین کو دیکھتے ہیں۔ تابعین، آخری تابعی صحابی کے بعد جن کا دور آتا ہے، آخری تابعی 180 ہجری تک، 180 ہجری تک آخری تابعی کا دور۔ پھر اس کے بعد جو تابعی سے ملے تبع تابعی، ان کا دور جو ہے 220 ہجری تک، اور پھر اس کے بعد جو ہے اور آگے بڑھیں تو پھر ائمہ کا دور آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں جو ہے وفات پائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 93 میں وفات 179 میں ان کی ہوئی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، وفات 204 ہجری میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 ہجری میں وفات پائی۔ یہ سارے ہجری میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں تک بھی عید میلاد النبی 241 ہجری تک بھی عید میلاد النبی منانے کا کوئی پروف نہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں نا، یا شافعی کہتے ہو، یا مالکی کہتے ہو، یا حنبلی کہتے ہو، حالانکہ ایسا کہنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو محمدی کہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ یہ ائمہ نے بھی نہیں منایا۔ اب جو یہ ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ جملہ کوئی آدمی کہہ رہا ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ ابو بکر صدیق نے نہیں منایا۔ کیا کہہ دیا آپ نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں منایا۔ اور لوگوں جن کو تم اپنے آپ کو امام اعظم کہتے ہو کہ وہ امام اعظم ہیں، جن کی قدر کرتے ہو، عزت کرتے ہو، جن کے مسلک پر چلتے ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں کبھی نہیں منایا، کبھی نہیں منایا انہوں نے۔ پھر ان کو کس کا گلے میں کھڑا کرو گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر کہتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں منایا۔ پھر یہ چیز آئی کہاں سے؟ جب صحابہ نے نہیں، تابعین نے نہیں، تبع تابعین نے نہیں، ائمہ محدثین نے نہیں، کسی نے نہیں منایا، تو آخر اس کا منانے والا کون ہے؟ اس کا منانے والا 604 ہجری میں ایک بندہ ہے، یہ شہر اربل کا گورنر تھا، بعد میں حاکم بنا، اس کا نام تھا مظفر الدین ابو سعید کوکبری۔ مظفر الدین ابو سعید کوکبری، اس نے اس چیز کی شروعات کی ہے 604 ہجری میں، 604 ہجری میں اس نے جو ہے عید میلاد النبی کی شروعات کی ہے۔ اور اس وقت کا ایک عالم تھا، اس عالم کا نام جو ہے وہ ابن دہیہ کلبی کے نام سے مشہور تھا، اور اس کا نام عمر بن حسن تھا، ابن دہیہ کلبی۔ اس نے فتویٰ دیا کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے، بہت اچھا کر رہے ہو، انعام کی لالچ میں، بکنے والے مولوی صاحب ہے نا، انعام کی لالچ میں اس کو باقاعدہ اشرفیاں بھی انعام میں دیں، ابو سعید کوکبوری نے اشرفیاں بھی دیں انعام میں۔ اس نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی اس پر، اور وہ کتاب لکھ کر کے بادشاہ کو دی کہ ہاں یہ چیز آپ صحیح کر رہے ہو، انعام لیا، واپس چلا گیا۔ یہ تاریخ کے صفحات میں مذکور ہے ساری چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد جشن عید میلاد النبی کی شروعات ہوئی ہے، 600 سال کے بعد۔ اب جو عمل 600 سال کے بعد شروع کیا گیا ہو، وہ آپ دین کا حصہ کیسے مان سکتے ہو؟ وہ چیز دین کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ اور آج ہم جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے، اسی لیے نہیں مناتے کیونکہ ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے جس چیز کو نہیں کیا، ہمارے نبی نے جس چیز کو کرنے کے لیے نہیں کہا، ہم ان کے امتی بھلا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو عالم وہی ہوگا جو صحیح مسلم کی حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ 2860 صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی 6526 کی حدیث ہے، حدیث نمبر بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوثر کا جام اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے، تمام امتی جا رہے ہوں گے، فرشتے بیچ میں ٹھہرے ہوں گے، چیک کر کے جانے دے رہے ہوں گے۔ جس کے پاس وضو کے نشان چمک رہے ہیں، یہ ٹکٹ ہے حوض کوثر پر پانی پینے کا۔ وضو آدمی جو کرتا ہے بار بار،
ہر نماز کے لیے آتا ہے، قرآن پڑھتا تب بھی وضو کرتا ہے، وضو کی وجہ سے اس کے وضو کے نشانات اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، یہ ٹکٹ ہوگا حوض کوثر پر پانی ملنے کے لیے، فرشتے چیک کریں گے، بھیجیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات کہی ہے کہ کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا، تم لوگ نہیں جا سکتے، میں کہوں گا آواز دے کر کے آنے دو نا، یہ تو میرے امتی ہیں، وضو کے نشان چمک رہے ہیں، ٹکٹ ان کے پاس موجود ہے، آنے دو میرے پاس۔ لیکن کہا جائے گا، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا، فرشتوں کو کیا علم، اللہ جو کہتا ہے فرشتے وہی کرتے ہیں، فرشتے کہیں گے اللہ کے حکم سے، اے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں داخل کر دی تھی، دین میں نئی نئی چیزیں داخل کر دی تھی، آپ نے جو بتایا نہیں تھا، جس دین کو اتنی محنت اور مشقت سے صحیح سالم اللہ کے پیغام کو آپ نے لوگوں تک پہنچایا تھا، انہوں نے اس کے اندر ملاوٹ کر دی تھی، اپنی طرف سے یہ لوگ کام کرنا شروع کر دیے تھے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوکن بھگاؤ ان کو، دوری، نظریں پھیر لیں گے، ہمیں وہ منظر نہیں چاہیے، اسی لیے ہم جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے، ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے کہ نبی بھکا دے، ہمیں ہکال دیں، نبی جو ہے دور کر دے اپنی نظروں سے، ہمیں تو نبی کی قربت چاہیے، نبی کی قربت چاہیے، اور نبی کی قربت چاہتے ہو تو کیا کرو، سچے معنوں میں نبی کی اطاعت، نبی کی فرما برداری، نبی کے قریبی ہونا چاہتے ہو، جنت میں درجہ چاہتے ہو، نبی کی محبت چاہتے ہو، قیامت والے دن نبی شفاعت کریں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی کے قریب کرے، ہمیں نبی کے جھنڈے سائے تلے ہمیں جگہ دے اللہ رب العالمین، تو اس کے لیے سب سے اہم کام ہے نبی کی اطاعت، نبی کو فالو کرنا، نبی کی بات ماننا، نبی نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، نبی نے جس چیز سے روکا اس سے رک جانا، اور یہی سچی محبت ہے، یہی سچی اطاعت ہے، اور یہی محبت رسول ہے۔ ایک واقعے سے اس بات کو سمجھاؤ، ایک صحابی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جب میں گھر میں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں دل بے قرار ہوتا ہے، بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں سکون مل جاتا، واپس چلا جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں دل کو سکون مل جاتا، واپس چلا جاتا ہوں، لیکن پھر اپنی موت کو سوچتا ہوں، آپ کی بھی موت کو سوچتا ہوں کہ ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا دنیا سے، آپ بھی چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے دنیا سے، پھر قیامت کا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ تو آپ کو اونچے درجے میں داخل کرے گا، آپ جنت میں تو بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں گیا بھی تو وہ درجہ مجھے نہیں مل پائے گا جو آپ کو ملا ہے، میں تو بڑے نچلے درجے میں رہوں گا، جنت میں پہنچا بھی تو اس مقام کو نہیں پا سکتا جو آپ کو ملا ہے، آپ کا دیدار وہاں نہیں ہو پائے گا، آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، پھر کیا ہوگا میرا، یہ سوچ کر میں اپنے آپ میں پریشان ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہ خاموش رہنا ایک آیت کے نزول کا سبب بنا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 نازل کی، جبریل امین آئے، ایک آیت لے کر آئے، اور جس کے اندر یہ موجود ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور پھر اس کے بعد بڑی مشہور آیت ہے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جس کے اندر بتایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت والے دن دراصل کہاں ہوں گے، کن کے ساتھ ہوں گے جنت کے اندر، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے، وہ شہداء کے ساتھ ہوں گے، وہ صالحین کے ساتھ ہوں گے، اور یہ لوگ آپس میں بڑے اچھے ساتھی ہوں گے۔ مسئلہ حل کر دیا عرش والے نے، کہا گھبراؤ نہیں، نبی سے محبت کرتے ہو، نبی کے ساتھی بننا چاہتے ہو آخرت والے دن، تو تمہیں ایک کام کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، جشن عید میلاد النبی منانا نہیں ہے، وہ کرو گے تو وہ بدعت ہے، اس سے تو ہکال دیے جاؤ گے، نبی کی نظروں سے دور کر دیے جاؤ گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، نبی نے جو کہا ہے، نبی جو کیا ہے وہ کر کے بتاؤ گے، تب اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت انشاءاللہ ہم کو نصیب ہوگی۔ ذرا سوچو، ذرا غور کرو، آج بہت ساری دلیلیں دی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں کہ نہیں دیکھو اگر قرآن و حدیث میں جشن عید میلاد النبی منانا نہیں ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، قرآن اور حدیث میں دوسرے کام بتا دیے گئے ہیں، ہم تو یہ محبت میں کرتے ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے تو ہم کرتے ہیں، جس کو نبی سے محبت نہیں ہے وہ نہیں کرتے، تو پھر سوال وہی ہو جاتا ہے، پھر صحابہ کیوں نہیں کیے، ان کو محبت نہیں تھی، صحابہ کیوں نہیں کیے، اگر یہ اسلام کی بات تھی تو پھر قرآن حدیث میں کیوں موجود نہیں ہے،
کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حدیث کے اندر صحیحہ کی حدیث ہے کہ جتنے بھی اچھائی کے کام ہیں، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، جنت میں جانے والے جتنے بھی کام ہیں، وہ میں نے سب تم کو بتا دیا ہے، اور جہنم سے بچنے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ بھی بتا دیا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ نہیں بتایا تو پھر نبی کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں، کہ نبی کہہ رہے ہیں سب بتا دیا اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں بتایا۔ اپنے عمل سے یہی بتانا چاہ رہے ہو کہ نبی نے نہیں بتایا، جبکہ نبی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں کر سکتے، الٹی بات کرتے ہیں کہ نہیں قرآن حدیث میں ایسا کہاں لکھا ہوا، کوئی بھی بات بتاؤ کہ نہیں جشن عید میلاد النبی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ سمجھنے والی بات ہے، جو چیز نہیں ہے آپ اس کو کیسے کر سکتے ہو، لیکن نہیں وہ الٹی بات کرتے ہیں، نہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا کہ نہیں کر سکتے، کہاں لکھا ہوا نہیں کر سکتے۔ تو یہ مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو، الٹا کر رہا ہو، خانہ کعبہ کا طواف سیدھے کے بجائے وہ الٹا کر رہا ہو طواف، اچھا، اور زیادہ بھی کر رہا ہو، 7 سے زیادہ بھی کر رہا ہو، کوئی شخص اس کو سمجھانے کے لیے جائے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرتے، یہ غلط ہے، تو وہ آدمی جھٹ سے بولے مجھے پتا ہے کہ یہ غلط ہے، مگر ایسا میں کر رہا ہوں، ایسا کہاں لکھا ہوا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں، ایسا کہاں لکھا ہوا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اب اس کا کیا جواب ہے کہ بھئی جو چیز تم کر رہے ہو وہ غلط ہے شریعت کے مطابق، وہ نہیں کر سکتے ہو تم، نہیں بتاؤ میں نہیں کر سکتا ہوں کہاں لکھا ہوا ہے، تو اس کا تو کوئی جواب نہیں، یہ تو زبردستی والی بات ہے۔ ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا جو اس دین میں نہیں ہے، پھر سے سنو، جس نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام کیا جو اس دین میں نہیں تھا، دین میں نہیں ہے، تو وہ عمل ریجیکٹ ہے، قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کو فٹ کرو یہ زبردستی والی بات پر کہ جب دین میں ویسا نہیں ہے تو آپ ایسا کر بھی نہیں سکتے ہو، اور کوئی کام آپ کرو اور دین میں اس کا ثبوت نہ ہو تو وہ عمل قابل قبول بھی نہیں ہے، وہ عمل جو ہے ریجیکٹ ہے، مردود ہے، بیکار ہے، اس عمل کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے واسطے میرے عزیزوں، خاص طور سے میرے نوجوانوں، عقلی دلیلیں بہت کچھ دی جاتی ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کرو، جشن عید میلاد النبی کرو۔ ایک بات میں عقل ہی کی بتاؤں آپ لوگوں کو، قیامت کا منظر ہوگا، آخری بات قیامت کا منظر ہے، سوچو ذرا، اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ خطا سے محفوظ فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ قیامت کا منظر ہو، ایک طرف ابو بکر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں عاشق رسول بن کر کے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے ابو بکر جشن عید میلاد النبی پر جھنڈیاں کیوں نہیں لگائے تھے؟ عمر جشن عید میلاد النبی پر اتنے بڑے اسٹیٹ کے تم مالک تھے، چھٹی کیوں نہیں دیے تھے؟ عثمان تم کو جنت کے اندر کئی مرتبہ دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی، تم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں منائے؟ نبی کے داماد تھے، ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو دی تھی، رشتہ دار بھی تھے، نبی سے محبت کیوں نہیں بتائے؟ جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں منائے؟ خاص طور سے 12 ربیع الاول کو اس دن پکوانا کر کے لوگوں کو کیوں کھانا نہیں کھلائے؟ کھانا کھلانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، اسی دن کھلانا چاہیے تھا، کیوں نہیں کھلائے؟ تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یہی جواب ہو سکتا ہے نا کہ تیرے نبی نے جو کام کرنا چاہیے وہ ہم کو بتا دیا، یہ بتایا ہی نہیں، نہ کبھی کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، تو ہم لوگ کیسے کرتے؟ اچھا اب ہم لوگوں سے پوچھیں گے، آج کے دور کے لوگ جو مناتے ہیں، آپ لوگوں کا کہیں کو منائے؟ ہم عاشق رسول تھے اسی لیے منائے، بے شک ان کے جیسا ایمان ہمارا نہیں، انہوں نے جو تقویٰ پیش کیا دنیا والوں کے سامنے، جو صبر پیش کیا، جو ایمان پیش کیا، ان کے جیسا ایمان ہمارے پاس نہیں، لیکن ہمارے پاس عشق رسول تھا، ہمارے پاس جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو قدموں کی دھول تھے، پوری باتیں ہم بڑی بڑی کریں گے جیسے مولوی صاحب لوگ سمجھاتے ہیں، یعنی اب آپ بتاؤ کہ ان دونوں گروپوں میں اللہ تعالیٰ کس کے حق میں فیصلہ دیں گے؟ بس میں فیصلہ نہیں دینے والا ہوں، میں کچھ نہیں کہنے والا ہوں، آپ ڈیسائیڈ کرو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کس کے حق میں فیصلہ کریں گے، ہے نا، کون صحیح کون غلط؟ اگر یہ آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ میری بات سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، باری تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام پر عمل کرنے والا بنائے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، کیونکہ آپ سے محبت کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، نبی کے جو ہیں مومن آل جو ہیں اور جو اہل بیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے حق میں دعا کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام چل رہے ہوں، پچھلی صفوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جگہ عطا فرما دے، باری تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ بہت ساری پریشانیاں دنیا کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر آزمائش اور ہر امتحان میں کامیاب بنا دے۔ باری تعالیٰ دنیا کے اندر جب تک رہیں، مومن رہیں، مسلمان رہیں، صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، اور جب آخری لمحہ آئے، جب آنکھیں بند ہو، اس دنیا سے رخصت ہو اور ملک الموت روح ہماری قبض کرے، اس وقت بھی ہم مومن ہو، مسلمان ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔